بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں دوسرا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار اشرف خان، اور آج ہم مطالعہ کریں گے قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ سے ہم آغاز کریں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی مکمل سورہ ہے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الکتاب کا بھی خطاب دیا ہے۔ خود قرآن میں فرمایا گیا کہ السبال مسانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی آیات، 7 آیات کہا گیا ہے۔ اس کو صلاۃ بھی کہا گیا، اور اسے ام الکتاب اور فاتحۃ الکتاب بھی، اس کے بے شمار نام ہیں۔ جیسا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو چیز سب سے زیادہ پسند ہو اس کو سب سے زیادہ سے زیادہ اس کو نام دیے جاتے تھے۔ تو سورہ الفاتحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس صلاۃ کو، یعنی سورہ فاتحہ کو، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام کائنات کا رب ہے، اور رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے میرے رب، میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اور مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں، جو تیرے پیغمبروں کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں راستہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی تعریف اور توصیف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنے مالک کی بندگی کروں گا، اسی کے سامنے جھکوں گا، اسی کا نام پکاروں گا، اسی سے استعانت طلب کروں گا۔ جس طرح یہاں سورہ فاتحہ میں انسان ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اور اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پورے قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کے جواب میں پورا قرآن نازل فرمایا، اور تاکہ انسان کے لیے مکمل ہدایت کا بندوبست کیا جائے۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے جس کے بغیر کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی۔ تو ہر صلاۃ میں یہ پڑھی جانے والی بار بار، جیسے قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ سبال مسانی ہے، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو 5 جو اوقات ہیں صلاۃ کے، ان 5 اوقات میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، امام کے پیچھے بھی اور امام کے بغیر بھی۔ جہری میں امام تلاوت کرتا ہے، اور جو مومن ہے، جو مسلم ہے، وہ اس کو سنتا ہے اور خاموشی سے سنتا ہے، اس کو دل میں، اپنے نفس میں اس کو دہراتا ہے۔ اس طرح سے یہ سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی ایک جماعت کو ایک بستی سے گزر ہوا جہاں انہوں نے ان کو دعوت کرنے سے انکار کر دیا۔ جو عرب کی رسم تھی کہ اگر کوئی بستی کے لوگ باہر سے آئے بستی میں تو لوگ ان کی دعوت کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے،
لیکن اس بستی کے لوگوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو ضیافت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کی ضیافت نہیں کر سکتے. لیکن اتنی دیر میں ہی ان کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا اور وہ شور پڑ گیا کہ سردار جو ہے وہ اس کو سانپ یا بچھو نے کاٹا ہے. تو وہ آئے ان کے پاس، صحابہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو بچھو کا علاج جانتا ہو یا سانپ کے کاٹے کا علاج جانتا ہو. تو ایک صحابی نے کہا ہم جانتے ہیں، اور انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ اس کے اوپر دم کی اور اللہ نے کیا اس کو آرام ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ بستی کے لوگوں نے ان کی دعوت کی، بلکہ ان کو بہت سارا مال اور بکریاں وغیرہ دے کے رخصت کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے صحابہ نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا، پیش آیا، اور اللہ نے ہماری اس طرح سے مدد کی اور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ آدمی صحیح ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ تو دم جو ہے وہ اس طرح سے اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو پورے قرآن کی جو ہے وہ خلاصہ بھی کہا ہے، اور اس کی جو 7 آیتیں ہیں یہ بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، اور ہر صلات میں معنی کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ ہم ہر زبان سے تو پڑھتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا عہد کر رہے ہیں، اور ہمارا عمل اور ہماری زندگی اس کا جو نقشہ ہے اس کے بغیر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ساری دنیا کو اللہ کی اس کتاب کی ہدایت کے اس راستے پر، انعام کے راستے پر اور سچائی کے راستے پر اپنے رب کی دی ہوئی توفیق سے کامیابی کے اس سفر کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وسائر المؤمنین.